لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ دلوں کو صاف کریں، معافی مانگنے میں پہل کریں، معاف کرنے میں پہل کریں۔ اللہ دنیا کو ہی آپ کے لیے جنت بنا دے گا۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تھوڑا سا بھولا بن جائیں۔ جب آپ ایسا کریں گے، صحیح بن جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر حکمت اور عقل کے سب چشمے پھوٹنے لگیں گے۔ تھوڑا سا خاموش رہ کر دیکھیں، نقش بن جائیں گے، دیوار بن جائیں، پھر آپ کے لیے کائنات کی فضاؤں میں خوشبو بکھر جائے گی۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جو معاف نہ کی جا سکے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو تکلیف دے گیا، میں نے اسے بھی تکلیف نہیں دینے، اور مقام پر پہنچے تو آپ اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو یہ اللہ ہے، اور اللہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ یہ دعا کرے، یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیرے یاد سے غافل نہ کر دے، اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں، راتوں میں نماز پڑھیں جب دوسرے لوگ سوئے ہوں، آپ بلا خوف جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نموئی کی طلب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا بہل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنی حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں،
ان سے کنارہ کر لے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا الفاظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسی شریف چیز پر کمی نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھرتی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ خواہشات کی چنگل سے نکل آتا ہے۔ واصف علیہ فرماتے ہیں، تو تم بڑے ندر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوف زدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو۔ تمہاری اولاد نے تمہیں کس تکلیف سے گزارا ہے، بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے۔ یہ بڑا انتشار ہے، بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کے گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ والدین کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارا انجام اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد اور ادب والی ہوگی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ذاتی بچے کی طرح رب کی طرح بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں۔ اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں، اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اب تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اشکاف احمد فرماتے ہیں، دنیا کا نازک ترین دھانیہ کا پودا پوری زمین پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے سے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹن کے لمحے گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں آخر کار کامیاب ہی ہو جاتا ہے اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑنے پر ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ ایک ننھا بیج اگر گھٹن اور سختیوں کا معاملہ کر سکتا ہے تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے خوراک پر توجہ دیتا ہے، کپڑوں پر توجہ دیتا ہے، میک اپ پر دیتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ یہ خیالات ہی ہیں جو اچھے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کے باوجود ہمیں بے چین رکھتے ہیں، ہمیں بیزار رکھتے ہیں، ہمیں قابو میں رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم اپنا رویہ طے کرتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس پر اللہ کا کرم ہو اسے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے، تم چلتے مشین میں ہاتھ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اس قسم کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔